السلام علیکم ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کارنر میٹنگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ. آپ سے مل کے بڑا خوشگوار احساس بھی ہو رہا ہے، لیکن تھوڑا سا میں مروب بھی ہوئی ہوں آپ کی ماشاءاللہ اتنی ہیوی پروفائل دیکھ کر. عام طور پہ مجھے تو یوں سننے میں آیا کہ جماعت اسلامی کی خواتین بہت گھریلو سی، سادہ سی، کچھ تعلیم بھی ایسی ہی ہوتی ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ کا پروفائل دیکھ کر دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے بارے میں تفصیل جانی جائے. کچھ بتائیے اپنے بارے میں. پہلی تو وضاحت میں یہ کر دوں کہ میں گھریلو پہلے ہوں اور کچھ بعد میں ہوں. اور سادہ تو ہمیں اس حلیے سے دیکھ کے سارے ہی سادہ کہتے ہیں، اور میرا خیال ہے میں اپنے آپ کو سادہ ہی سمجھتی ہوں. آپ بھی ٹھیک ہی سمجھتی ہیں، سادہ سمجھتی ہیں. تو تعلیم کا یہ ہے کہ میں نے فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے MBBS کیا. اس کے بعد میں نے آرمی میں ایز کیپٹن 2.5 سال جاب کی. اس وقت کمپلسری سروس ایکٹ تھا آرمی کا ایک، کہ جو بھی MBBS کرتا تھا گورنمنٹ کالج سے اس کو کال کر لیتی تھی آرمی. مجھے آرمی میں جانا کوئی پسند نہیں تھا، لیکن چونکہ کمپلسری تھا تو آئی ہیو ٹو گو دیئر. اور اس میں میرا انٹرویو ہوا. اس وقت میں شعوری مسلمان بن چکی ہوئی تھی. پہلے میں پردہ وردہ نہیں کرتی تھی. میں نے میڈیکل میں آ کے 3 سال میں ہی شروع کیا تھا. تو وہاں پہ بھی پھر بات لے دے اس پر ہوئی کہ آپ کو پردہ نہیں کرنے دیا جائے گا، نقاب مطلب چہرے کا پردہ نہیں کرنے دیا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بس میری مدد کی اور میرا یہ مطالبہ مان لیا گیا. اور میں نے 2.5 سال تک آرمی میں جو سروس کی ود ویل آن مائی فیس میں نے کی. میرا خیال ہے حجاب تو کچھ لوگ پہنتے ہیں اس کے بعد، لیکن چہرے کا پردہ غالباً ابھی تک فوج میں کسی نے نہیں کیا. آپ کو اس کی اجازت مل گئی، ورنہ پردہ عام طور پر ایسی فیلڈز میں تو ایک رکاوٹ بن نہیں جاتا. رکاوٹ تو ایک پروپیگنڈا ہے مجھے کہنا چاہیے. ڈاکٹر جو ہوتا ہے جس وقت سرجری کرتا ہے تو دیٹ از دا موسٹ ڈیلیکیٹ پارٹ آف جاب، لیکن اس وقت اس نے ماسک بھی پہنا ہوتا ہے اور ہیڈ بھی کور کیا ہوتا ہے، اور وہ اس کے بلکہ گلوز اور پوری باڈی بھی کورڈ ہوتی ہے. تو ایسی رکاوٹ تو جاب میں نہیں بنتی. آرمی کا بہرحال ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے، اور لیکن مجھے اسپیشل پرمیشن ان سے مل گئی. اور میں نے ان سے یہ کہا کہ میں یہ حجاب کرنا چاہتی ہوں، تو کیا انڈیا میں جا کے پریکٹس کروں اگر پاکستان میں مجھے اجازت نہیں مل سکتی. بہرحال بڑی لمبی چوڑی بات ہوئی، کبھی موقع ہوا تو آپ کو سناؤں گی. لیکن الحمدللہ پھر بھی مسلمان بھائی تھے سارے، انہوں نے میری اس بات کی لاج رکھی اور مجھے اجازت. چلیے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے پھر آگے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے. جی. اور سنا ہے کہ آپ کے پاس جماعت اسلامی کی پورے پاکستان کی ایک بڑی ذمہ داری بھی رہی. جی، قیمہ پاکستان کے طور پر. یہ قیمہ کے کیا معنی ہیں؟ میں تو ذرا کنفیوز ہو جاتی ہوں. سیکرٹری جنرل انگلش اصل میں بہت ساری چیزیں اتنی ہماری زبان پہ چڑھی ہوتی ہیں یا ہمیں سننے میں اتنی آسانی سے سمجھ آتی ہیں کہ جو ان کے لیے اسپیسیفک ٹرمز ہوتی ہیں وہ ہمیں عجیب لگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ قیمہ کا بھی یہی ہے. میرے تو بچے کہتے تھے امی یہ قیمہ لکھا ہوا ہے، قیمہ کوثر فردوس، تو یہ کیا ہو گیا آپ کو. تو سیکرٹری جنرل جو کہ جماعت کا جو سیٹ اپ ہے اس میں ہمارا مردانہ نظم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ خواتین ونگ ہمارا الگ ہے، اور اس کو جو ہیڈ کرتا ہے وہ سیکرٹری جنرل ہوتا ہے ود امیر جماعت. تو یہ والی ذمہ داری ایجنسی ہے. جی 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 3 سال کے لیے ٹرم تھی، تو 2 ٹرمز تک ہم رہ سکتے تھے، تو 2 ٹرمز تک وہ ذمہ داری میرے پاس رہی. اچھا، اور اسی دوران پھر شاید آپ سینیٹر بھی منتخب ہوئیں. اب فیملی میں آپ کے ماشاءاللہ کیا سیاست کے حوالے سے کچھ آپ کے کچھ والد یا چچا ان سب کا بھی رہا ہے ایسا معاملہ؟ جی، ایسا کچھ نہیں تھا. میرے والد لوکل گورنمنٹ پنچایت سسٹم ہوتا تھا تب، تو اس میں کچھ یہ چودھری ظہور الہی صاحب جب تھے تب اسی زمانے میں میرے والد بھی گجرات میں ہوتے تھے، اور جو وہ بلدیاتی نظام تھا اس میں وہ حصہ لیتے تھے. لیکن اس کے علاوہ ہمارے خاندان میں کوئی ایسا پالیٹکس میں حصہ نہیں لیا جاتا تھا. پھر آپ کیسے سینیٹر بن گئی؟ اچھا، اور خاص طور پر عورتوں کے بارے میں تو یہ کوئی تصور ہی نہیں تھا. اول تو میں اپنے خاندان میں ڈاکٹر بھی پہلی ہی بنی. بزنس مین تھے میرے والد جو تھے، فیملی ہماری وہی تھی. تو ڈاکٹر بننے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے میں سمجھتی ہوں میری والدہ کی یا والد کی بھی، والدین کی دعائیں تھیں جو مجھے ایک اچھی تنظیم سے جوڑ دیا.
ورنہ آتے ہی میں نے بھی بڑے پر پرزے نکالے تھے. جب چھوٹے شہر سے بڑے شہر میں آتے ہیں نا تو انسان بڑی اپنی اصل بھولتا ہے. لیکن پھر میں جمعیت کا پروگرام ہوتا تھا, درس ہوتا تھا, اس میں آنے جانے لگ گئی, بیٹھنے لگ گئی. اور پھر وہاں سے یہ سفر شروع ہوا اور جماعت کی ذمہ داری یہ والی ملی. جو سینیٹر کی کہانی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جماعت میں جس وقت میری سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری ہوئی, اسی وقت یہ ہوا تھا کہ گورنمنٹ میں جو تھی نشستیں خواتین کی اسپیشل 33% نمائندگی نامزدگی کے ساتھ مخصوص نشستوں پر عورتوں کو نمائندگی دی گئی تھی. تو جماعت اسلامی میں بھی پہلی دفعہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اپنی خواتین کو ان نشستوں پر نامزد کریں گے. وہ بھی ایک لمبی تفصیل ہے کہ مرکزی مردانہ شورا میں بھی اس پر بہت بحث ہوئی, اور مجھے یاد ہے جب ہماری قیمہ محترمہ عائشہ منور صاحبہ نے یہ نقطہ رکھا تو میں سب سے زیادہ اس کی مخالف تھی. لیکن پھر اس کے بعد قیمہ کی ذمہ داری بھی میری آ گئی, اور اس کے ساتھ ہی پھر مجھے سینٹ کے لیے نشست کے لیے نامزد بھی کر دیا. جماعت اسلامی بائی فورس اپنے لوگوں کو آمادہ کرتی ہے کہ آپ نے ضرور سینیٹر یا الیکشن کے لیے لڑنا بھی ہے؟ آپ کے بائی فورس سے مجھے یاد آ گیا, میں جب میڈیکل میں آئی تو میری ایک دوست جو ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد میں چلی گئی تھی. وہاں وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں جمعیت طلبہ کے ساتھ تھی. تو اس نے مجھے بتایا کہ جمعیت میں یوں ہوتا ہے کہ جو ناظم ہوتا ہے نا وہ بہت روب ڈالتا ہے, اس کی بات کوئی ٹال نہیں سکتا. تو میں نے کہا میں تو کبھی بھی جماعت میں نہیں جاؤں گی, میں تو کسی کا روب نہیں سہ سکتی. تو وہ میری جو دوست تھی جو مجھے جمعیت میں دعوت دیتی تھی, میں نے اسے کہا تم لوگ مجھے بہت دبا کے رکھو گے تو میں تو تمہاری جماعت میں نہیں آ سکتی. وہ کہنے لگی اچھا تم مشروط طور پر آ جاؤ, اگر ہم نے تمہارے اوپر روب ڈالا تو پھر تم بھلے واپس چلی جانا. اور دوسرا یہ کہ یہ بس اپنا ہی لٹریچر پڑھاتے ہیں. تو میں اصلاً تو جاسوسی کرنے گئی تھی, لیکن وہاں جا کے پھر ایسی بیٹھی کہ ابھی تک بیٹھی نہیں ہوں, اور اس کی بھی دعا کرتی ہوں کہ میری اگلی نسلیں بھی آئیں اور یہاں بھی بیٹھیں. یعنی آپ کو وہاں جا کے وہ جو آپ کا جو پروپیگنڈا تھا وہ نہیں نظر آیا؟ یعنی میں نے جماعت میں جو شمولیت اختیار کی تو اس منفی پروپیگنڈے کے اثرات کو جانچنے کے لیے جا کے تو شمولیت اختیار. پھر کیسے آپ سینیٹر بن گئیں اور کیا پروسیس ہے جماعت کے اندر آپ کو قیمہ یا سیکرٹری جنرل بنانے کا؟ شاید پاکستان میں جماعت اسلامی ہی ایک واحد جس کو ہم کہتے ہیں نا جمہوری جماعت ہے, جہاں پہ کہ جو مردانہ ہمارا ونگ ہے, نظم ہے, امیر جماعت ہیں, ان کے لیے بھی ہم ووٹ دیتے ہیں, ہمارے ووٹ سے وہ منتخب ہوتے ہیں. اسی طرح سے حلقہ خواتین کی جو قیمہ یا سیکرٹری جنرل بنتی ہے وہ حلقہ خواتین کے ووٹس یا رائے کی بنا پر بنتی ہے. اس کے بعد ہمارا ایک شورائی نظام ہوتا ہے اور وہ بھی منتخب ہو کے لوگ آتے ہیں. ہر علاقے سے مخصوص نشستیں ہوتی ہیں اور وہی لوگ منتخب کرتے ہیں اس فرد کو جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں, یعنی وہ جو جانتے پہچانتے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی زید بکر کو رائے دے دیں گے, بلکہ ہم اس حلقے کے لوگوں کو ہی جانتے ہوتے ہیں, پہچانتے ہوتے ہیں, اور انہی کو ہم پھر شورا میں یا جو بھی منصب ہوتا ہے اس پہ نامزد کرتے ہیں. خود اپنے آپ کو کوئی پیش نہیں کرتا کہ میں بھی بننا چاہتا ہوں؟ جماعت اسلامی کا ایک دستور ہے, دستور اس کو کہتے ہیں, وہ ڈاکیومنٹ جو اس کے جتنے بھی ممبران ہیں ان کو گائیڈ کرتی ہے, ان کے بیہیویئر کو, ان کی ساری جو چیزیں ہیں ان کو رول کرتی ہے, ضابطے اس میں لکھے ہوتے ہیں. اس کے اندر یہ درج ہے کہ جس فرد سے ادنا سی یہ خواہش بھی اس کی پتہ چلے, کسی اس کی حرکت سے یہ آشنا ہوتا ہو کہ وہ منصب کا امیدوار ہے یا چاہتا ہے, وہ اس کے لیے نااہل ہو جاتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ ایسا بالکل نہیں ہوتا, بلکہ بڑی دلچسپ بات, میں جب سینٹ میں ہی تھی تو سینٹ کے دوران میرے پاس قیمہ کی ذمہ داری بھی تھی, دونوں ذمہ داریاں ساتھ ساتھ. جی, تو لیکن وہ مدت ختم ہو گئی. ابھی سینٹ کے میرے 2-3 مہینے رہتے تھے تو وہ جو میری کولیگس تھیں ان کو پتہ لگا کہ اب یہ اس کو جماعت اسلامی کی ذمہ داری سے ہٹا دیا ہے. تو اس نے مجھے کہا ہاں تم نے ہمیں بتایا ہوتا, آؤ ہم چل کے تمہارے لیے کنوینسنگ کرتے ہیں, تمہیں کیوں انہوں نے ہٹایا؟ تو میں نے اسے کہا وہاں کوئی کنوینسنگ نہیں ہوتی, وہ جو بیچارہ ہٹتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو میں بات آپ کو یہ بتانے جا رہی تھی کہ ہمارا ایک نظام ہے,
اس کے تحت نامزدگی جو ہوتی ہے یا کسی بھی پارلیمنٹ کے لیے جو نام آتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے آتے ہیں کہ ضلع میں ناظمہ اپنے ارکان کو جانتی ہوتی ہے، وہ نامزد کرتی ہے کہ ان 3 یا 2 لوگوں کو اس نشست کے لیے میں نامزد کرتی ہوں، اپنی شورا کے مشورے سے کرتی ہے۔ کسی بھی سطح پر ایسا ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ ایک بندے کا مشورہ یا ایک بندے کی رائے جو ہے وہ مسلط کر دی جائے، اور پھر اس کے بعد اس سے اگلی سطح کا ہمارا صوبہ ہے، صوبے سے گزر کے پھر ہمارا حلقہ خواتین کا مرکز ہے، مرکز کے ساتھ پھر ایک سیکٹری جنرل پلس اس کی شورا، وہاں جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ پھر مردانہ نظم میں جاتا ہے اور وہاں سے پھر نام فائنل ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ تو آپ کا ایک انٹرنل سسٹم ہے جس سے آپ نے آگاہی دی، لیکن اس وقت پاکستان کی خواتین جن حالات کا شکار ہیں، آپ سینٹ میں ایوان بالا میں پاکستان کی پہنچیں، تو کچھ جاننا چاہیں گے آپ نے پاکستانی خواتین کے مسائل اور ان کے حل کے لیے کیا کیا؟ عملاً اگر آپ کے کریڈٹ پہ کچھ کام ہے تو ہمیں آگاہی ضرور دیں۔ جی، یہ انٹرنل سسٹم میں نے اس لیے زیادہ وضاحت سے آپ کو سمجھانا چاہا، اور آپ کا سوال بھی تھا خیر، کہ یہ ایک بڑی یونیک بات ہے کہ ہمارے ہاں کسی کی بیٹی، کسی کی رشتہ دار، کسی کی کام والی، کسی کی ایسے نامزدگیاں نہیں ہوتی، یا کوئی بہت ہی جو وڈیرا ہے یا اس وڈیرے خاندان سے خاتون تعلق رکھتی ہے تو اس کو سیٹ دے دی جائے گی۔ ہمارے ہاں یہ بالکل نہیں ہوتا، اور میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی بات ہے جماعت اسلامی کے کریڈٹ پر کہ یہاں کا یہ نظام شورائی ہے اور جمہوری ہے، جو کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ کسی بھی جماعت کے اندر ایسا نہیں ہے۔ سب جگہ پہ موروثی نظام ہے، اور اس کے اندر جو خواتین کی نمائندگی ہے وہ بھی اسی موروثی نظام ہونے کی وجہ سے ہی وہ خواتین جو ہیں وہاں پہ پہنچتی ہیں، لیکن ہمارا یہ فرق سسٹم ہے، اس لیے میں نے یہ وضاحت کرنا چاہی۔ جو کام ہم نے وہاں پہ کیا وہ کہنے کو تو یہ تھا کہ خواتین کو مخصوص نشستوں پر لے جایا جائے تاکہ خواتین عورت کی نمائندگی کو بہتر کر سکیں اور ویمن امپاورمنٹ ہو سکے، اور ویمن کے جینڈر ایکویلٹی پہ کچھ کام ہو سکے۔ پیچھے سوچ تو یہ تھی پورا، جس کے تحت یہ نشستوں کا مخصوص کی گئیں اور دی گئیں۔ اب میں اس کو بھی ایک واقعے سے ہی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ وہاں پہ پلڈیٹ ایک باڈی ہے جو کہ ڈیموکریسی اور پارلیمنٹری ہمیں کام وام سکھانے کے لیے پارلیمنٹیرین جتنے ہوتے ہیں عرصہ دراز سے کام کر رہی ہے۔ تو انہوں نے جب ہمارا 1 سال مکمل ہوا تو ایک فورم انہوں نے رکھا، اور مجھے انہوں نے یہ والا ٹاپک دیا کہ 1 سال میں پارلیمنٹ میں عورتوں کی کارکردگی کیا رہی۔ میں نے وہ جتنا ہمارا وہاں پہ پارلیمنٹ کی ورکنگ تھی اس کو جمع کیا اور دیکھا کہ کتنی عورتوں نے کیا بات اٹھائی، کتنے بل جمع کرائے، کتنے۔ تو جب میں نے وہاں پہ پیش کیا تو اس کے اندر یہ تھا کہ عورتوں نے سوائے اپنے متعلق بات کرنے کے پاکستان کے سارے موضوعات پہ بات کی ہوئی تھی۔ وہاں سے میں پہلے بھی یہ بات کہتی تھی اور ہم بھی یہی بات کہتے تھے کہ اپنے حقوق کے لیے عورتوں کو کھڑا نہیں ہونا، ورنہ تو یہ ہوگا کہ کل بچے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے، پرسوں آپ کہیں گے بوڑھوں کو ہم حقوق نہیں دیں گے۔ ہمیں معاشرہ ایسا بنانا ہے جو اس جینڈر بائس کے بغیر ہم سب کو حقوق دینے والا ہو۔ اس میں مشاورت میں ٹھیک ہے خواتین کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ خواتین اگر زیادہ ہوں گی تو وہ شاید زیادہ حقوق لے لیں گی، ورنہ تاریخ بھی اس پر گواہ ہے کہ جو اتنے عرصے تک رہیں پارلیمنٹ میں وہ اپنے علاقے کے لیے تو کچھ بھی نہ کروا سکیں۔ تو وہاں کی عورتوں نے جتنی بھی ہم پہنچی ہوئی تھیں پارلیمنٹیرینز، انہوں نے پاکستان کے تمام مسائل پر کام کیا۔ میرا بھی کام اسی حوالے سے رہا، جو فارن پالیسی ہوتی تھی اس پر بھی ہم بات کرتے تھے۔ مہنگائی ہے، بدامنی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، جتنے بھی ایشوز یا کرنٹ ایشوز یا پرماننٹ جو ایشوز ہیں، تعلیم ہے، میڈیکل کی تعلیم ہے، ان سب چیزوں پہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ہم پاکستان کی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو دیگر پارٹیز کی جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے حقوق نسواں پر باقاعدہ بل بھی پیش کیے فورم پہ،
जमात इस्लामी की क्रेडिट पे कोई ऐसा बिल नज़र नहीं आता। ये मैं आपको बताऊं कि जो वुमेन प्रोटेक्शन बिल था वो राहील ने पेश किया था, जमात डॉक्टर समिया राहील काजी ने पेश किया था। उसके अंदर हमने तो औरत के हकूक़ की इस्लामिक पर्सपेक्टिव में ही बात की थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसका उन्वान तो ले लिया, उसका टाइटल तो ले लिया विमेन प्रोटेक्शन बिल, और उसके अंदर वो एजेंडा पूरे का पूरा अपना डाल दिया। वो क्लॉजेस सारी की सारी जो बहुत सारी अन इस्लामिक भी थी उसमें से, तो वो मंजूर करा लिया। हमने औरत के मफाद के हवाले से, उसकी जो ज़रूरतें थीं उसके हवाले से, वर्किंग आवर्स के हवाले से, अलग नशिस्त के हवाले से, पार्लियामेंट में पहले ऐसे ही था कि वो कोई ऐसा सिटिंग एरिया नहीं था, वो उसके लिए हमने काम किया और वो सिटिंग एरिया बना। कैफेटेरिया में अलग जगह बनी, हाउस के अंदर सारी नशिस्तें मिक्स होती थीं, एक मर्द एक औरत। हमने ये बड़ी आवाज़ भी उठाई और हमारी ख़वातीन की नशिस्तें फिर अलग थीं। मुल्क के अंदर भी जहाँ जहाँ जिस तरह का मौका होता था उस हवाले से हम बात करते थे और हमने वो चीज़ें करवाई भी है अपने दौर। आप कह रही हैं कि गोया जो बिल आपने पेश किया था वो हाईजैक हो गया, तो क्या वहाँ जो पार्लियामेंटेरियंस मौजूद रही हैं अब तक वो इस मौजू पर बात करती हैं या ये इशू बिल की सूरत में लाती हैं, तो आप लोगों के आपस में क्लैशेस हो जाते होंगे, अच्छे ताल्लुकात कैसे बरकरार रहते होंगे? वैसे ये भी एक बड़ी अंदर की बात है कि वहाँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ना, उनके आपस के ताल्लुकात अच्छे ही होते हैं। हमारी वो पीपल्स पार्टी वालियाँ भी सहेलियाँ थी और सब एक दूसरे के साथ बहुत इज्जत का और अच्छा मामला करते हैं। हाउस में वो अलग बैठते थे, हम अलग बैठते थे, और कई दफ़ा वो कहती थी हम तो अपने साइड से, यानी वो तो गवर्नमेंट बेंचेस पे बैठी होती थी, हम अपोजिशन बेंचेस पे बैठे होते थे। वो कहती थी कि हम ये बात नहीं कर सकते, मगर ये गवर्नमेंट की बात गलत है, ये तुम ये बात करो। कई दफ़ा हमें वो अपने पॉइंट्स देते थे, उनके मेल मेंबर्स भी कई दफ़ा देते थे और हम वो बात करते थे। तो ऐसा ताल्लुकात ख़राब नहीं होते। लड़ाई झगड़ा वहाँ देखने में तो आता है जब ज़ाहिर है हम एक दूसरे का मौका अपोज कर रहे होते हैं, लेकिन ताल्लुकात उनके साथ ठीक ही रहते हैं। उससे पहले जो बात हम कर रहे थे उसमें ये कि बिल हाईजैक हो गया, उसमें भी मैं ज़रूर ये बात आपको तक कन्वे करना चाहूँगी कि कानून साजी का एक अमल है, पार्लियामेंट में काम का भी एक तरीका है, उसकी कारकर्दगी कैसे होती है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि आपको जाके सीखना पड़ता है। उसके अंदर आप सवाल उठाते हैं, सवाल डालते हैं, सवाल के रिटर्न जवाब आपके पास आते हैं, उस पर आप एतराज़ करते हैं, मिनिस्टर खड़ा होकर आपके सवालों के जवाब देता है। कोई भी इशू हो उसके ऊपर आप करारदाद जमा कराते हैं, उस करारदाद पर फिर आप अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं और लोग जो हैं वो भी जितने पार्लियामेंट में बैठे होते हैं वो भी उस बात को सुनते हैं। फिर इसके साथ बिल्स की जो बात है कानून साजी की, वो बिल हम सब कोई भी बिल जो है वो वहाँ पे जमा करा सकते हैं, किसी भी उन्वान से बिल जो होता है वो जमा करवा सकते हैं। उसको कहते हैं बिल जमा हो जाता है और फिर वो एजेंडे पर आ जाता है, तो उसको वहाँ की इस्तिलाह में कहते हैं बिल टेबल हो गया। जब टेबल हो जाता है तो उस वक़्त मौका होता है जिसने पेश किया होता है, जिसके नाम का बिल होता है, वो उस पर वजाहत करे, वो बात करे, वो बताए कि उसका मकसद क्या था, इसके ज़रिए से वो क्या चाहता है। तो वो एक मौका होता है जिस पर कि आप अपनी बात को पूरे अच्छे तरीके से वहाँ हाउस के सामने रख सकते हैं। और हाउस के सामने तो रखते हैं, एक आपकी हर बात वहाँ पे रिकॉर्ड होती है और वो रिकॉर्ड भी रहती है। दूसरा, गैलरीज में सारे नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया बैठा होता है, वो सब आपकी बात सबके सामने आ जाती है। उसके बाद बाकी लोग भी इज़हार ख्याल करते हैं और अगर हो तो फिर उसको कमेटी को रेफ़र कर दिया जाता है। वहाँ पे जो लॉ मिनिस्टर होता है या वो कमेटी के जो लोग वो देखते हैं कि ये डुप्लीकेशन तो नहीं हो रही, इसके अंदर कोई ऐसा फ्लॉ तो नहीं है, और वहाँ से जब वापस आ जाता है फिर दोबारा से पार्लियामेंट के अंदर वो अपर हाउस सेनेट है या लोअर हाउस कौमी असम्बली है, वहाँ पर उसकी ख्वानदगी उसको कहते हैं, उस पर डिबेट होती है, उसको पेश किया जाता है और उस पर डिबेट होती है, बाकी लोग जो हैं उस पर बात करते हैं। 3 दफ़ा उसकी फिर ख्वानदगी उसको पढ़ा जाता है, तीसरी दफ़ा पे वो बिल मंजूर होता है या नामंजूर होता है। अब मंजूरी के लिए क्या तरीका है, ये बड़ा अहम नुक्ता है। बात ये है कि मंजूरी के लिए जितने ऐवान में बैठे हुए लोग होते हैं वो शो ऑफ हैंड करते हैं, यानी वो हाथ खड़े करते हैं, उनके हाथ गिने जाते हैं और उस पर बिल मंजूर होता है।
اب بل تو اسی کا منظور ہوگا جس کی حکومت ہے، جس کے پاس ووٹ ہیں. اپوزیشن کے بلز تو منظور نہیں ہو سکتے، الا یہ کہ اپوزیشن کا کوئی اتنا ہی مفید بل ہو جو کہ گورنمنٹ والے خود لے لیں. ایسے ہی ہماری ایک اور دوست بھی تھیں، جماعت اسلامی کی تھیں، انہوں نے بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا بل پیش کیا تھا، اور وہ پاکستان کے پاس ایسا کوئی بل نہیں تھا. انہوں نے اس کو بھی آپٹ کر لیا، لیکن وہ پھر گورنمنٹ کے بل کے نام پہ آپٹ کرتے ہیں. مگر یہ آپ کے اس پہ رہتا ہے، ریکارڈ پہ رہتا ہے کہ آپ نے اتنے بل جو تھے وہ جمع کرائے ہیں. لیکن پرائیویٹ بلز جو ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے نہیں ہیں، جو اپوزیشن کے ہیں، وہ عام طور پر قانون سازی ان پر نہیں ہوتی. ان کو آگے پیچھے کر کے اگر گورنمنٹ چاہے تو وہ اس پہ قانون سازی کر لیتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی گفتگو میں یہ لگ رہا ہے کہ جیسے بہت ایفرٹ ہوتی ہے قانون سازی کے لیے، پارلیمنٹیرین سارے بہت زیادہ اس کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں، لیکن بہرحال پاکستان کی جو خاتون ہیں وہ جس طرح مسائل کا شکار ہیں، تو آپ کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ آپ عالمی سطح پہ بھی مسلم امہ کی تمام خواتین کے حقوق کے حوالے سے، ان کی جو بھی اس وقت ضروریات ہیں اس کے حوالے سے بھی مختلف کوششیں کرتی رہی ہیں، کمپین چلاتی رہی ہیں. ایمیو کا نام بھی آپ کے تعارف کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتانا چاہیں گی؟ یہ ایمیو کیا ہے اور آپ لوگ کس طرح وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں؟ انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین کی ایبریویشن ہے، جو کہ 96 میں ہی ہمارا اس کا پہلا جو اجلاس ہوا تھا، جس میں یہ اس کی فاؤنڈیشن مطلب رکھی گئی تھی. ڈاکٹر سعد الفاتح اس کی فرسٹ چیئر پرسن تھیں. یہاں سے ڈاکٹر سمیہ راہیل اور 2-3 ہمارے اور لوگ گئے تھے، اور وہاں پہ جب پہلا بورڈ آف ٹرسٹیز بن رہا تھا تو انہوں نے میرا نام دیا کہ وہ ایک ہماری کولیگ ہے جو کہ کیپٹن ہے. تو ڈاکٹر سعد الفاتح کو وہ کیپٹن اتنا اچھا لگا، اس نے کہا بس وہ ہے، آئی ہوئی ہے یا نہیں آئی، بس ہم نے اس کو بھی بورڈ آف ٹرسٹیز کا ممبر بنا لینا، جو انیشیل ان کی باڈی بنی تھی. تو بس تب سے میں جماعت اسلامی کی طرف سے آپ وہاں پہ نمائندہ تھی؟ انہوں نے پوری دنیا سے لوگوں کو انوائٹ کیا تھا. تو چونکہ مسلم ویمن یونین تھی تو جو اسلامک مائنڈڈ لوگ تھے وہ سارے وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، تو ہم بھی وہاں پر گئے تھے اسی حیثیت میں. اور اس کے بعد پھر وہ اس کا باقاعدگی کے ساتھ اجلاس ہوتا رہا، اور پھر اس کے بعد الیکشنز اس کے ہوتے تھے. اس کا اس میں یو این میں، یونائٹڈ اسٹیٹ میں ایکوسوک اسٹیٹس تھا. اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل ایک باڈی ہے یونائٹڈ نیشنز کی، اس کی ممبرشپ تھی، مطلب ہماری جو یونین تھی وہ اس کی رجسٹرڈ ممبر تھی. اسی کے ناطے پھر ہمیں انویٹیشنز میں ملتا تھا، اور ہم جا کے تو نیو یارک میں بھی یہ کاروائی جو ہے اس میں شریک ہوتے تھے. کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن کی جو سیشنز ہوتے تھے اس میں ہمارا ایک استحقاق تھا کہ چونکہ ہمارے پاس رجسٹریشن ہے، ایکوسوک اسٹیٹس ہے، تو اس لیے ہم اس میں جا کے شریک ہوتے تھے. اچھا، آپ کی اتنی ساری مصروفیات اور اندازہ ہی ہو رہا ہے اتنی بھاری ذمہ داریاں، تو گھر، بچے، وہ کہاں؟ خاندان نگلیکٹ نہیں ہوئے؟ گھر بچے جو ہیں، میرے 4 بچے ہیں، اور میں جماعت میں آ چکی تھی جب میری شادی ہوئی، اور میری اور کوئی شرط نہیں تھی. میرے والد کہتے تھے پتہ نہیں یہ کہتی کیا ہے، یہ جماعت اسلامی ہوتی کیا ہے، میں کہاں سے اس کے لیے لڑکا لاؤں. تو پھر بس کہیں سے مل گیا لڑکا، وہ بھی کوئی اسی طرح سے لڑکی ڈھونڈ رہا تھا. ویسے میں نے خود سے رشتہ نہیں کیا تھا، کسی نے کروایا تھا، آپ اس بات سے یہ نہ سمجھ لیں. تو پھر اس کے بعد میرے 4 بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی عزت دیتا ہے اگر آپ اس کے دین کا کام کریں، تو آپ کے باقی میدانوں میں وہ آپ کی بہت زیادہ آسانیاں آپ کے لیے کر دیتا ہے. میری بیٹی جو ہے وہ حافظہ قرآن ہے، اور اس نے میٹرک میں بورڈ ٹاپ کیا. جب ایف ایس سی کا رزلٹ تھا تو اس کے فادر بیٹھے، پھر اس کے بیٹھے اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا ایک دفعہ اس نے ٹاپ کر لیا، اب آپ لوگوں نے ٹھیکہ لے لیا ٹاپ کرنے کا، بس کریں اب اتنا غور سے نہ دیکھیں. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے دوبارہ ایف ایس سی میں بھی ٹاپ کر لیا بورڈ میں. تو میں اس کو کہتی تھی کہ تم نے ٹاپ نہیں کیا، یہ میری عزت کی وجہ سے، حالانکہ ویسے میں نے اس کو پڑھایا نہیں تھا، لیکن اللہ نے مجھ کو اتنی عزت دی کہ دیکھو جی اس کی بیٹی حالانکہ یہ جماعت میں ہر وقت پھرتی رہتی ہے ادھر ادھر، تو اس نے ٹاپ کر لیا ہے.
بلکہ ہماری ایک کولیگ ہیں، انہوں نے ایک دفعہ مجھے فون بھی کیا ایک پروگرام میں، وہ میری بیٹی کو ملی تو کہنے لگی میرا تو خیال تھا تم ہر وقت جماعت کے کام میں پھرتی رہتی ہو، تمہاری بچی بہت ہی اس طرح کی ہوگی، روڈ رف، اور لیکن یہاں پہ کوئی 15-20 بچیاں ہیں جن کے ساتھ میں 10 دن پروگرام میں رہی ہوں، اور میں نے تمہیں یہ فون مبارکباد دینے کے لیے کیا ہے کہ تمہاری بچی بہت سلجھی ہوئی ہے۔ میں نے اس پر بھی کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ورنہ میرا تو اس کے اندر کوئی بہت زیادہ رول نہیں ہے۔ بیٹے تینوں جو ہیں وہ بھی، اور یہ جمعیت میں بھی رہی اور جمعیت کی صوبے کی ناظمہ رہی۔ بیٹی میری جو ہے ابھی وہ پوسٹ گریجویشن کر چکی ہے، آج کل ریڈیولوجی میں کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ہے۔ بیٹے تینوں جو ہیں انہوں نے بھی ایم فل اور بی ایس کیا، وہ جابس کر رہے ہیں، وہ بھی جمعیت کے ساتھ کچھ نہ کچھ رہے ہیں کسی نہ کسی ذمہ داری پر۔ تو میں نے اپنا اصول یہ رکھا کہ دن میرا جو ہے وہ جماعت اور دین اور اللہ کے لیے ہے، اور گھر میں جب آتی ہوں اس وقت میرے بچوں نے مجھے دیکھنا ہے جو میں نے کرنا ہے، جو میں رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کروں گی ان کو میں نے کتابیں نہیں پڑھانی، انہوں نے میرے عمل سے دیکھنا ہے، اور انہوں نے میرے عمل سے ہی دیکھا۔ اور اس کے ساتھ میں بہت زیادہ کریڈٹ اپنے شوہر کو دیتی ہوں جنہوں نے کبھی عدم اطمینان کا اظہار نہیں کیا کہ میں انٹر ہوتا ہوں اور تمہاری ماں باہر نکل جاتی ہے دورے پہ، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو بچے خیر میرے بیٹھ کے بڑی پلاننگز کر رہے ہوتے تھے، ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے چاروں، تو وہ کہتا ہے امی، وہ دوسرا اس کو کہہ رہا تھا میڈم نے کہا فنڈ لے کے آؤ، تو کہتا ہے ان کو کہنا ہم نے امی پوری فنڈ میں دے دی ہوئی ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگی امی آج کل ہیں کیا کیا، تو وہ کوئی لیٹر ویٹر آتے تھے نا اس پر سے دیکھتے تھے، تو ایک کہتے ہیں امی کی نوکری چھڑوانی چاہیے، دوسرا کہتے ہیں نوکری نہ چھڑوانا، نوکری چھڑوائی تو امی ہر روز دورے پہ نکل جائیں گی۔ لیکن وہ کبھی بھی میرے کام سے ایسا نہیں ہوا کہ وہ جماعت سے دور ہوئے ہوں، بلکہ سیاست پر بھی ایک ان کی اچھی نظر، دین پر بھی ایک ان کی اچھی، میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو نیک کرے، لیکن ان کا اس طرف رجحان۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ سینٹ میں پہنچی اور سینیٹرز کو جو مراحت ملتی ہیں، آپ کو مشاہرہ بھی ملتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کا؟ پھر آپ لوگ ذاتی طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں؟ میں آپ کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو ایک جگہ پتہ چلا کہ آپ کو تو لوگ اپنی زمینیں بھی دے دیتے ہیں اور عمارتیں بھی دے دیتے ہیں، جماعت والوں کو تو بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں اس کا؟ ڈھیروں پیسے بھی دیتے ہیں، ہمارے تو گھر آ کے دے جاتے ہیں اور کہتے ہیں رسید نہیں ضرورت ہمیں، اس لیے کہ جماعت کی امانت اور دیانت پر آپ کے دشمنوں کو بھی بھروسہ ہے کہ یہ پیسے کھائیں گے نہیں۔ اس وقت بھی الخدمت فاؤنڈیشن نے جتنا سیلاب کے دوران کام کیا، اور جس طرح سے دشمن اور دوست ہر ایک نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو رقم دی، وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک سے بھی لوگوں نے اعتماد کیا، تو یہ والا تو ہے، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اور یہ بھی میں وضاحت کر دوں، ہمیں جماعت سے بالکل ایک ٹکا بھی تنخواہ نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ بلکہ جب بہت شروع کی بات ہے، میں پولنگ ایجنٹ تھی، تو وہاں پہ جو باقی پولنگ ایجنٹ تھے انہوں آپس میں بات کر رہی تھی تجھے کتنے پیسے ملے، تجھے کتنے پیسے ملے، تو مجھے پوچھنے لگی آپ کو کتنے ملے؟ میں نے کہا ہم تو پیسے لگاتے ہیں، ہم لیتے نہیں ہیں، ہم تو لگاتے ہیں پیسے الیکشن میں، اپنے اس کو دین کی اور اللہ کی رضا کے لیے لگاتے ہیں۔ ہاں البتہ جب ہم پارلیمنٹ میں گئے تو وہاں پیز بھی ملتی ہیں اور آنریریم بھی ملتا ہے، باقی ٹی اے ڈی اے اس طرح کی چیزیں، مختلف کمیٹیز کی میٹنگز میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ تنخواہیں تو ملتی ہیں۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ شروع کے 2-3 مہینے تنخواہیں ہم نے نہیں لیں، جماعت اسلامی والوں نے، ہم نے یہی کہا کہ ہم تو اللہ کے دین کے لیے آئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، ہم نے تنخواہیں نہیں لینی۔ اب ہم گئے ایم ایم اے کے اتحاد کے ساتھ تھے، تو باقی جو ایم ایم اے کی جماعتیں تھیں وہ تو ان کو تو تھا کہ ہم آئے ہیں تو تنخواہیں تو ہمارا حق بنتا ہے، ہم کیوں نہیں لیں گے۔ بالآخر یہی فیصلہ ہوا کہ تنخواہیں جو ہیں سب لیں گے۔ اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ جب تنخواہیں 2-3 مہینوں کی اکٹھی ملیں تو ہماری جو کچھ اور کولیگس تھیں انہوں نے تو چوڑیاں خریدی سونے کی اور وہ پہن کے آئیں، تو ہم تو پھر وہ پیسے لے کے پھر بیٹھ گئے کہ اب ان کا کیا کریں، اب مل تو گئے ہیں لیکن ہم نے خرچ کس طرح سے کرنے۔ اور ہماری جو شورائیں اور وہ جو ہماری میٹنگز ہوتی تھیں آپس کی پارلیمنٹیرینز کی بھی، اس میں بڑی ڈبیٹ ہماری یہ رہی، اور یہ ریکارڈ پر ہیں چیزیں، کہ ہم نے پھر یہ طے کیا کہ ہم اس میں سے
ایک مخصوص حصہ 1/3 تھا غالباً، وہ ہم اپنی ضرورت پر صرف کریں گے، اور باقی 2/3 جو ہے وہ ہماری جو پیرنٹ جماعت ہے، جیسے میں اگر پنجاب سے ہوں یا سرحد سے ہوں، تو وہ جو میل ونگ ہے انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے میدان میں، ان کو ایک حصہ جاتا تھا، اور ایک حصہ ہمارے باقی جو عورتوں کی فلاح اور بہبود کے لیے کام ہم کچھ پلان کر رہے تھے، اس کے لیے ہم نے رکھے ہوئے تھے۔ بلکہ عورتوں کی یہ ہے نا خصوصیت، خاص طور پر برِ صغیر پاک و ہند کی، کہ جہاں پیسے ملے وہاں زمین خریدو، اور وہاں پہ ہم نے بھی یہی کیا کہ ہم نے وہ پیسے اکٹھے کر کے ہم نے کہا جی ہم تو زمین خریدیں گے اور اس پر پھر عورتوں کی فلاح کا منصوبہ جو ہے اس کو عمل میں لائیں گے۔ تو ہم نے اس وقت اپنے وہ پیسے جمع کر کے تو 5 کنال زمین خریدی، اور پھر اس کا وہ زمین آپ نے جو خریدی وہ کس کے نام تھی؟ جس کو ملی جماعت کے اسی فرد کے نام ہو گئی؟ فلاح خواتین ٹرسٹ ہم نے بنایا ہوا ہے، اس کے تحت ہی اسی کے نام پر وہ زمین ہے، رجسٹر اس پہ ہوئی بھی ہے، اور ہم نے اس فلاح خواتین کے لیے مختلف منصوبے بنائے۔ ایک یہ تھا کہ ہم عورتوں کو روزگار کے لیے قرضہ جات دیں گے جو کہ غیر سودی ہوں گے، اس پر ہم تب سے کام کر رہے ہیں، اور ہم نے بہت ساری خطیر رقم جو ہے وہ عورتوں کو جاب نہیں، اپنے چھوٹے بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے دی ہے، اور یہ سلسلہ ہمارا ابھی تک جاری ہے۔ پھر اس کے تحت ہمارا یہ تھا کہ ہم عورتوں کی جو ملازمت ہے اس میں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اس کے لیے ہم نے ایک جاب ڈیسک بنایا، وہ بھی کام کر رہا ہے۔ پھر یہ تھا کہ گھروں میں جو ماسیاں کام کرتی ہیں ان کی ایک سوشل پروٹیکشن اور ان کی جو کچھ نہ کچھ تعلیم آگاہی، اس کے لیے بھی ایک پروجیکٹ ہمارا یہ تھا، اس پر بھی ہمارا کام ہو رہا ہے۔ بندھن، یہ جو بچیاں یتیم بچیاں ہیں ان کی شادی کا کھانا، پیسے نہیں بلکہ کھانا ان کو بھجوانا، پرووائڈ کرنا، یہ بھی ہمارا اس کا ایک پروجیکٹ تھا۔ اس طرح مختلف پروجیکٹ اس وقت ہم نے بنائے تھے، ان پر ہم ابھی تک کام کر رہے ہیں۔ وہ جو 76 کی جگہ تھی اس پر ہم سٹرکچر کھڑا تو نہیں کر سکے، لیکن اس کے منصوبے جو ہیں ان پر ہم کام کر رہے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ جلد ہم وہ اس کی بلڈنگ بھی بنا لیں گے، اور اس کے اندر پھر یہ ہم اپنے منصوبے جو ہیں یہ منتقل کر لیں گے۔ بہت زیادہ شکر گزار ہیں، آپ کا اتنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا، اور آپ کی بہت ایک فروٹفل گفتگو آج ہمارے ساتھ رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی آپ سے رابطے میں رہیں گے۔ اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی وساطت سے اپنے سامعین تک بھی پہنچا سکوں۔ جزاک اللہ۔